السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا بے شمار نذرانہ پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام سامعین محترم محتشم حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ اسلامی مہینہ جمادی الثانی کا جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ نسبت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، اور دنیا عالم میں اس ماہ نہیں تو کم سے کم اس عشرے میں فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان ممبروں پہ کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا نصیب سے، تو انشاءاللہ اس عظیم ہستی کا ذکر، ان کے فضائل کا یوم اور جمعے میں ہم کچھ بیان کریں گے۔ بڑی محبت کے ساتھ ملاحظہ کیجیے، ہر سال بیان ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، آج ہم بھی حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے ہٹ کر نہیں۔ ہم سنیں گے کہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، اصل نام تھا عبداللہ، اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر، آپ کے القاب صدیق اور عتیق، ماشاءاللہ یہ دو لقب ہیں۔ صدیق میرے دوستوں وہ لقب ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ کی صداقت کی صحیح معنوں میں تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ واقعہ معراج کا مشہور ہے کہ معراج کے واقعے میں جو تصدیق سب سے پہلے جس نے کی بلا تفریق ابو جہل کو جواب دیا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، بلا محبوب تجھے تصدیق کرنے والا یہ صدیق ہے، تو وہ صدیق کا لقب بنا۔ اور عتیق لقب عتیق کہتے ہیں جہنم سے بری،
دے آر فری فرام جہنم اور ہیل، یعنی جہنم سے جو فری ہو، جہنم سے جو بری ہو، دور ہو، اس کو کہتے ہیں عتیق۔ صحیح کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور سرکار علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک دروازے سے ابو بکر صدیق داخل ہوئے تو سرکار نے برجستہ کہا دیکھو عتیق آ رہا ہے، یعنی وہیں سے یہ لقب بنا، یہ عتیق آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتیق؟ بولے ہاں، عتیق کہتے ہیں جہنم سے بری، اللہ تعالیٰ نے اسے صدیق اکبر کو جنت سے بری کر دیا، یعنی عتیق بنا دیا۔ تو عتیق کی یہ دو صفتیں القاب کی میں نے مختصر سی آپ کو بتائی، اور کیا فضیلت بیان کی جائے، خدا گواہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی قدم قدم پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے فضائل اور اتنے مراتب بیان کیے ہیں کہ کتب حدیث پڑھنے والے سے پوچھیں آپ کہ ہر ایک کے اندر باب موجود ہے، ہر باب میں سرکار نے فضائل صدیق اکبر بیان کی۔ یعنی میں یہ جملہ کہوں کہ اللہ کا محبوب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محبوب خدا ہیں، تو محبوب خدا کے محبوب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب کو کتنی محبت تھی سیدنا صدیق اکبر سے، خود سیدنا صدیق اکبر کو کتنی محبت تھی، وہ آج آپ یہ تھوڑا سا جمعے میں ملاحظہ کیجئے کہ کیا فضائل اور کیا کمال ہیں۔ وہ کمال کیوں نہ ہو، سب سے اول مسلمان مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، ایمان لانے میں سب سے پہلا نام سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یعنی حضور کی تبلیغ کا پہلا رزلٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں بھی ایک دلچسپ آپ کو معلومات دوں کہ اول جتنے صحابہ جتنے مسلمان ہوئے سب نے کسی نہ کسی طرح سے معجزے مانگے سرکار علیہ السلام سے، کوئی معجزہ دیکھ کر، اور کوئی خود سرکار نے کہا کلمہ پڑھو، جیسے مولا علی کو بھی کہا، مولا علی سے کہا کلمہ پڑھ بیٹے تو پڑھ لے، چھوڑ رشتے داروں کو۔ لیکن دو ہستی ایسی ہیں جن کو سرکار نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے سرکار کو کہا یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ اس میں ایک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کو واقعہ پتا ہے، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بڑا 15-20 منٹ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام صرف ابو جہل نے، اب تجارت کے سفر پہ تھے، کسی راہب نے آپ کو ایک خاص بشارت دی، سمجھایا، اشارہ دیا کہ یہ وہ نہیں مانے، بولے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی تو میں کل تو مل کے آ رہا ہوں، پرسوں تو مل کے آ رہا ہوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ بولے دیکھ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک ہی آدمی، سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ ایک مرد ہوگا اور دوسرا ہوگا ایک بچہ ہوگا، ٹین ایج، یہ دو اسلام قبول کریں گے۔ اور میری کتاب میں لکھا ہے کہ جس کے جو پہلا مرد قبول کرے گا اس کے پیٹ پہ تل ہوگا اور ایک ران پر تل ہوگا۔ اب ران تو تیرا تل دیکھ نہیں سکتا، ذرا کپڑا تو ہٹا، پیٹ والا ناف والا تل تو دکھا۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے دیکھ یہ تصدیق ہے۔ اب وہ یہ سنا تو صدیق اکبر نے، وہ ران والے تو خود ہی جانتے تھے کہ کہاں ہے میرا تل، ہم نہ بھاگے وہاں سے واپس دوبارہ مکے آئے تو ابو جہل پارٹی نے پکڑ لیا کہ تو بہت بڑا دوست ہے فرینڈ، دیکھ ہمارے نعوذ باللہ خداؤں کو برا کہنے والا آ گیا اور محمد بن عبداللہ۔ بولے واقعی؟ بولا اچھا میں آتا ہوں۔ پھر گئے، وہاں جاتے ہی دروازہ کھولا اور حضور علیہ السلام سے صرف اتنی بات پوچھی، مختصر کر رہا ہوں یہ واقعہ، یا رسول اللہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے بظاہر اور اللہ کا پیغام اور اس کا بیان شروع کر دیا ہے کہ اللہ ہے کہ؟ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر۔ بولا بس مجھے کلمہ پڑھا، باقی کوئی بات نہیں پوچھی آپ نے، خیر نا۔ تو یہ ہے فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، بے شمار اور بھی صفتیں ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اور مفسرین کہ اول جتنے صحابہ میں ایمان لانے والے تھے نا، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر کے والد محترم، والدہ، بیوی، بیٹا اور پوتا، یہ پوری نسل مسلمان اسلام پر قائم ہونے والی۔ یعنی دیکھا آپ نے، والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی، ام سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسلمان، بیٹیاں دونوں مسلمان، اور بیٹے سارے مسلمان، پھر پوتے بھی مسلمان۔ تو یہاں مفسروں نے کلام لکھا کہ انبیاء کرام میں ایک بہت جلیل القدر نبی ہیں جن کی بڑی اعلیٰ صفتیں۔ بولے کیسے؟ بولے ان کے والد نبی، خود نبی، بیٹا نبی اور پوتا نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ دیکھیں آپ، یہ منفرد
چیز انہوں نے بیان کی، میں نے بیان کر دی معلومات کے لیے. میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اکثر ایک اور آپ کو معلومات دوں، اکثر آپ سنتے ہوں گے بیانات میں، آپ یوٹیوب پہ فلانا علم کے تو سنتے رہتے ہیں شیخین. اکثر علماء کہتے ہیں شیخین کی کیا شان ہے، شیخین کی کیا شان ہے. اور انتہا تو یہ ہے کہ دوسرے مخالف بھی یہی کہتے ہیں شیخین شیخین. جب برائی کرنی ہوتی ہے نعوذ باللہ یا کوئی گستاخی کرنی تو بھی شیخین ذکر کریں. یہ شیخین کون ہے یہ سماعت فرمائیے. شیخین جو آتے ہیں جملہ استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں، شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دو ہستی کو. تو میں بھی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، شیخین کی شان سنو آپ. اللہ اکبر، کائنات کے اندر ایسی کسی کی شان نہیں. قسمت کی بات ہے. اور جس کو اللہ اس طرح دے دے بڑائی شیخین، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق شیخین کہلاتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر شیخین کی میں شان بیان کروں تو اس سے بڑھ کر کیا شان ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک اپنے پاس خود سلا دیا ان کو. یعنی وہ گنبد خضرا کیسا مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام کی مزار اقدس ہو، وہاں آپ آج اٹھا کے دیکھ لو کتنے بادشاہ آ گئے، خطرناک سے خطرناک. آپ کو معلوم، پوری ہسٹری اٹھاؤ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے وہاں حرکت کہ ہم کسی طرح یہاں دفن ہو جائیں. آج بھی ایسا کہ اللہ نے جس پہ رکھا ہوا آج تک دیکھو کوئی بھی وہاں وہ جو مقرر ہے جگہ وہ دو کی ہے. ورنہ جلیل القدر صحابی آئے، بعد میں بھی آئے، خلیفہ بھی رہے، وہ سلطان بھی رہے، بادشاہ بھی رہے، لیکن یہ دو کا مقدر ہے یہ شیخین. اس لیے کہ اللہ جسے چاہے نا، جس کی بڑائی. تو یہ جتنے مخالف آپ دیکھتے ہیں نا کیوں جلتے ہیں. ارے یار جلتے ہو، ارے اللہ ہی نہیں نا، اللہ رب العالمین نے یہ کیسا ان کے ساتھ کرم کیا ہے کہ سرکار کا ساتھ دونوں مزار اقدس میں دے دیا. کیا کسی نے خوب کہا نا کہ نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام لیتے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے. مخالف کو کہہ رہے ہیں نا جو بغائی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑ، وہ پہلو والی جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ وہ جگہ ہے سیدھی جنت میں جائے گی، جنت ریاض الجنہ. یہ وہ جگہ کہیں ادھر ادھر نہیں، قیامت کے دن سیدھی کہاں جائے گی جہاں حضور علیہ السلام کا مسکن جنت میں ہوگا. تو یہ دو شیخین میں نے ایک مثال دی، آگے بھی اگر ذکر ہوا تو کریں گے انشاءاللہ حضور. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے. آئیے آیت کریمہ، بلکہ دو چار آیت کریمہ کا حوالہ لے لیتے ہیں کہ قرآن کی نص سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. دو میں سے دوسرا سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ دو میں سے دوسرا مطلب دوسرا کون؟ سیدنا صدیق اکبر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. غار میں داخل ہوئے، غار میں کون تھے؟ تو کیا ہوا، ایک نے یعنی سرکار علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کس سے؟ اپنے اصحابی سے. اذ یقول لصاحبی، اس کے ترجمہ صحابی بھی کہہ لیں، یار بھی کہہ لیں، دوست بھی کہہ لیں، جو بھی چاہیں آپ جتنے اس کے اندر جملے بنا لیں. تو کیا کہا، کیا پوچھا؟ اذ یقول لصاحبی، میرے محبوب نے، اگر میں سادہ سی ترجمہ کروں، میرے محبوب نے دریافت کیا اپنے صحابی سے، اپنے پیارے سے، لا تحزن، ڈرنا مت. اب یہ دیکھو صفات ہے ابو بکر. مفسرین انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے جن مفسروں کا، کہ اس میں امام خازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تفسیر کبیر کے امام رازی نے بڑی بہترین تفسیر اس کی ہے. لیکن جو ہم آج آپ اس کا ذکر کریں گے، جس مفسر کا اور جس عالم کا، انشاءاللہ اس کا آپ کو سمانہ عمری بیان کریں گے تھوڑی سی. تو انہوں نے بھی اس آیت کے تحت کیا خوب لکھا ہے اور بہت سونا لکھا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. دوسرا کون؟ سیدنا صدیق اکبر. سارے مفسر بلا فصل کسی نے بھی سیدنا صدیق اکبر، قرآن سے ثابت ہوئی نا. یہاں سے ہٹو چلو، یہاں مغالطہ ہو کہ دو میں سے دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فرمایا یقول لصاحبی، نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا نا، اے صدیق ڈرنا ہی. تو صدیق کون ہے؟ صحابی. اب جب قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا صحابی، تو یعنی قرآن کی نص سے ثابت ہوا نا صحابی، تو امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف میں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی خلفاء تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، یہ جتنے مفسر ہیں
یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کی نص سے کافر ہے. ثابت ہوا نا, سامنے ہی ہے. پھر بھی لوگ دیکھو اعتراض کرنے والوں کو کیا اشر ہوگا, اور ہم سن کے مزے لیتے ہیں. تم یہ مت سوچو کہ تم سن کے مزے لیتے ہو تو تم بچ جاؤ گے, تم بھی اس میں شامل ہوگے. یاد رکھنا, ایسے لوگوں کی باتیں سننا, ایسے لوگوں کی گفتگو, یعنی بےایمان گفتگو سننے والا بھی بےایمان ہو جاتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ یار ہم تو خالی مزے لینے کے لیے سن لیا, کیا بولتا ہے, استغفر اللہ, وہ اتنی خرافات بک رہا ہے ایمان سے باہر ہونے کے لیے, اور تو مزے سے سن کر آگے شیئر بھی کرتا ہے کہ یار یہ دیکھو کیسا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ قرآن کی نص سے میں نے تھوڑی ثابت کی. ایک امام ہے, اس کا ذکر جو کرنا ہے آج الحمد, اس کی کتاب کا, اس کی کتاب ہے سیرت النبی پر ابن ہشام. آپ نے, میں اکثر کہتا ہوں نام ان کا, میرے پاس سیرت النبی میں 8-10 کتابیں ہیں جس میں کمال کی کتاب ہے, یعنی شہرت یافتہ کتاب ہے, جس میں ابن ہشام, ان کا اصل نام ہے ابو محمد عبد المالک ابن ہشام رحمت اللہ تعالی علیہ, 218 ہجری, کتنے شروع میں, امام بخاری سے ہی پہلے, 218 ہجری کے متوفی ہیں. آپ کی یہ کتاب ہے سیرت النبی پر. میں ہلکی سی جھلک آپ کو دکھا دوں کہ تمام بے شمار جتنے اردو لکھنے والے علماء ہیں نا, میں تعداد بھی نہیں بتا سکتا, سب نے ترجمہ کیا اس کتاب کا اردو میں. اردو کی بتانا, باقی تو لینگویج الگ سے. اتنی زبردست کتاب ہے, اور کیا کیا ذکر کیا ہے اول سے لے کے آخر تک سیرت کے بارے میں سرکار کی. اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کی ہیں اس آیت کے تحت. تو میں نکات بیان کیے, چند محبت سے سنیں گے آپ, لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ارے وہ دو میں سے دوسرا غار میں, پہلے خود گئے پھر سرکار کو, یعنی یہاں بھی نقطہ لکھتے ہیں مفسرین کہ سرکار علیہ السلام بعد میں گئے, سیدنا صدیق اکبر غار میں پہلے گئے, کیونکہ صفائی کرنی تھی نا, معاملات کچھ الٹے سیدھے نہ ہوا, کوئی پرندے یا کوئی اس قسم کے سانپ وغیرہ نہ ہو, پہلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق, مفسر لکھتے بعد میں, صدیق دیکھ غار میں تو پہلے گیا ہے, اور بعد میں مجھے بلایا, لیکن مزار میں پہلے جاؤں گا, بعد میں تجھے بلاؤں گا. اللہ اکبر, دیکھا آپ نے, اور وہی مزار میں کیسا بلایا. اب وہ ابن ہشام میں, تفسیر ابن ہشام سیرت النبی کی کتاب ہے, امام عبد المالک ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, نکتے لکھتے ہیں سیدنا صدیق پر فضائل میں. انہوں نے بیان کیا, بولے صدیق اکبر کون ہے, یہ ثانی اثنین کی تشریح کر رہے ہیں, اس کی شرح کر رہے ہیں. ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا کون, دو میں سے دوسرا سیدنا صدیق اکبر. پہلے سرکار علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی, دوسرا کون, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ہر جہاد میں, ہر غزوہ میں سرکار کے ساتھ رہنے والا, دوسرا کون, سیدنا ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حتیٰ کہ ہر معاملے میں لڑک پن, جوانی اور آخری عمر تب, اور حضور علیل ہوئے. حضور اکرم سید سرکار مدینہ جب آخری عمر میں علیل ہوئے تو اب مسلح پر امامت کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑی نا, حضور کا نائب. تو وہ دوسرا ثانی اثنین, کیا امام فرماتے تھے ابن ہشام, وہ دوسرے کی ضرورت پڑے تو دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. ارے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت آیا تو مزار اقدس میں ثانی اثنین, پہلے تو میرے آقا تھے اور دوسرے کون, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. پھر اللہ اکبر, سرکار فرماتے ہیں جب ہم قیامت کے دن, حشر کے دن اٹھیں گے تو پہلا تو میں اٹھوں گا سب سے پہلے, اور دوسرا ثانی اثنین کون, سیدنا صدیق اکبر. کیا کیا مثالیں دیکھیں آپ, دیتے جائیں تو بڑی طویل ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ حدیث بھی بڑی اچھی ہے, بہت خوبصورت ہے, سنی ہوگی آپ نے, میں اکثر ہر سال سناتا ہوں. جب امام کا نام آیا کہ مفسروں کا نام میں نے ذکر کیا آپ نے, تو انہوں نے لکھا کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام, دیکھ شیخین کا ذکر آ رہا, پھر شیخین کی فضیلت پھر آ گئی, بس محبت سے ذکر آ گیا. حضور علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو صحابی, حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر, سیدھے ہاتھ پہ عمر فاروق, اس طرف ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, سرکار ہاتھ میں ہاتھ پکڑے. صحابہ نے دیکھا مسجد نبی میں دونوں کے ساتھ آ رہے ہیں 3 لوگ, مسکرائے صحابہ. حضور علیہ السلام مسکراتے ہو, بولا اچھا تم مسکراتے ہو, یاد دیکھ کے بولا ہاں یا رسول اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو بولا سرکار نے فرمایا تمہیں اور اچھا لگے گا. تو میرے سرکار فرماتے ہیں سنو, جب روز محشر ہوگا, جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے, سب سے پہلے میں اٹھوں گا, میرے ساتھ یہ دونوں میرے ساتھ کچھ ہو جائیں گے. یہ ہے شیخین کی ساتھ. شیخین کی تو میں نے ڈیفینیشن بتا دی آپ کو, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. بڑی شان ہے یار, کیا بتاؤں, بیان کروں میں تو یہ مختصر سا آپ کے سامنے
کلام کر رہا ہوں کہ آیت کے تحت. اب یہ دیکھیں ایک اور آیت قرآن پاک، اس کی بھی تفصیل ہے. اس کی بھی تفصیل میں امام راضی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن. اسی وقت اسی آیت میں ہے نا لا تحزن، ڈر مت. خوف سا آ گیا تھا، معاملہ ایسا تھا. تو سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا. معنا جمع کا صیغہ ہے، ایک نہیں ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ فرما دے کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کا اس پہ فضل ہو، تو تم کیسے مسلمان ہو جس کے ساتھ اللہ اور تم کو یہ اللہ کا ساتھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ساتھی نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، اس پر نکتہ چینی کرو. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ بات یہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہو گیا، اللہ اکبر ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا اور اس کے رسول کا فضل و کرم اس پہ جاری و ساری ہو گیا. آج یہ بیان ہم جمعہ منا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی نسبت سے. انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. کہو نا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے غار یار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اب آگے چلیے اگلی آیت میں. بے شمار آیتیں میں نے 2-3 تو سنائی آپ کو. پارہ نمبر بلکہ سورہ نمبر فتح، الفتح، سورہ فتح آپ نے سب جانتے ہیں. اللہ اکبر 26ویں پارے میں آخری آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ. مفسرین جمہور نے سمجھے لکھا یہ معہ یعنی نبی کے ساتھ رہنے والے، ہمیشہ بچپن، لڑکپن، جوانی، اور آخری عمر میں بھی، اور قبر میں بھی، حجر میں بھی، سفر میں بھی، اور حشر میں بھی نبی کے ساتھ کون؟ سیدنا صدیق اکبر. تو والذین معہ، ساتھ رہنے والے، یہ سیدنا صدیق اکبر. ایک اور آیت کریمہ چلتے ہیں ہم، اس کی بھی تھوڑی سی مختصر تشریح کر لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ لیل میں 30واں پارہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. یہ پوری آیتیں سیدنا صدیق اکبر. سارے مفسر فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا، یہ جہنم سے دور ہے. کون؟ سیدنا صدیق اکبر. یہ تقوی والا ہے، اس کا تقوی ایسا ہے. اور اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رہا کرایا نا آپ نے، اور نبی خوش ہوئے، نبی خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آیت کریمہ نازل ہوئی. تو لوگوں نے کیا کہا کہ اتنی ساری قیمت دے کے اس نے بلال کو آزاد کیا. بلال کی تو وہ قیمت مانگ ہی نہیں رہا تھا، اس نے کہا ایسے ہی لے جا. بولے یہ تو بیکار ہے میرے لیے. بولے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں کرتا، نہ ہاں کرتا نہ کرتا، مار مار کے تھک گیا ہوں. اور دیکھ کیسا ہے، نعوذ باللہ بات یہ کہنا کہ کالا، یہ وہ، بالکل ایسا کہ بس کو کوئی رکھے نہیں، بولتا بھی نہیں ہے، بس بو 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 ایک ہی جملہ بولتا ہے. صدیق اکبر نے بولا اتنی برائی ہے؟ بولا ہاں تجھے کتنی برائی ہے بتاؤ، اور تو اس کو خرید رہا ہے. بولے کچھ تو اچھائی ہوگی. بولے کچھ اچھائی نہیں ہے. یہ بھی کیا اچھائی ہے؟ ایک ہی بات کہتا ہے، میں نبی کا، میں نبی کا، میں اللہ ایک ہے، میں نبی کا. بس تو صدیق اکبر فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، صدیق نے فرمایا یہی تو اس کی کمال ہے، اسی بات پر تو میں قیمت دے رہا ہوں. خدا کی قسم میری ساری زندگی کی دولت بھی تو مانگتا نا، تب بھی میں حضرت بلال کے لیے دے دیتا. تو یہ جب بات سوتے ہوئے نا، تو مکے والوں نے بولا یار یہ بڑا احسان کیا ہوگا. یعنی 6 یا 7 غلاموں کو آزاد کیا تھا سیدنا صدیق اکبر، بڑی بڑی قیمتیوں میں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور بھی. تو کیا ہوا تھا کہ مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا بڑا احسان کیا ہوگا بلال نے، ورنہ اتنی قیمت دی ہے، ابو بکر جیسا تاجر آدمی، تجارت کرنے والا، اتنا گھاٹے کا سودا کیسے کرے گا؟ اس نے احسان کیا ہے بلال نے کہیں نہ کہیں. تب اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى. تم کہتے ہو اس نے احسان کیا، اس نے کسی کو احسان نہیں کیا. اگر اس کی نیت یہی تھی کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کروں، ارے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے میرے دوستوں بزرگوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ میں نے کچھ قرآن پاک سے
تھوڑے سے محبت برے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی. آئیے حدیث پاک اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا کیا کمال ہے. پہلے تو دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں نا عشق، ہم اکثر سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کا عشق ہے نا، جامی کا عشق سناتے رہتے ہیں ہم، فلانے کا کیسے کیسے عاشق گزرے ہیں. خدا گواہ دور میں صدیوں میں نہیں، ایک ایک صدی میں ہزاروں ایسے عاشق. مسلمان ہوتا ہی عاشق ہے، اگر جس کو حضور علیہ السلام سے عشق نہ ہو تو بندہ ہی نہیں. لیکن معراج ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اماموں میں امام، عاشقوں کے امام سیدنا صدیق اکبر. ان کی مثال کوئی بھی دے بھی نہیں سکتا. ثابت کیا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے رہ کر. کیا بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں 3 پسند. کسی نے پوچھا کہ یا صدیق اکبر آپ کی 3 پسند کون کون سی پسندیدہ چیزیں ہیں؟ بولے 3، جس میں سے ایک کیا تھی کہ نبی علیہ السلام میرے سامنے موجود ہوں اور میں نبی علیہ السلام کے جلوے کا دیدار کروں، بس میری زندگی میں یہ گزر جائے. یہ تمنا تھی سیدنا صدیق اکبر کی، اور اللہ نے کیسی پوری کی. آپ دیکھیں غار ثور میں کیسی پوری کی. 3 دن تک 3 یہ عشق. دیکھو عشق کی بات ہے، عشق کے مزاج میں تولنا اس بات کو. کوئی فقیہ یا امام کی بات نہ، آپ عشق میں تولیں کہ دیکھو کیا معاملہ تھا. 3 دن تک حضور کا جلوہ گود میں لے کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ کوئی معمولی نیکی نہیں تھی بھائی. اللہ اکبر. حدیث اٹھا کے دیکھو. اور پھر عشق دیکھو کیا. سانپ آیا، محدثین مفسرین لکھتے ہیں سانپ نے بولا پیر ہٹا لے صدیق. بولے کیوں؟ ڈسوں گا تو زہر پڑ جائے گا اور تیری جان چلی جائے گی. بولے خدا کی قسم، جس کی جان بچانے کے لیے پیر رکھا ہے اسی کو تو جان دینی ہے، اور جان بھی اسی کی ہے. لے لے میری جان. ہے نا عشق کی بات. عشق، بس عشق. اب دیکھیں وہ جو جلوہ کیا وہ 3 دن گزارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ عائشہ تو جانتی ہے آسمان کے ستارے کی کروڑوں اربوں خربوں ستارے کی نیکی حضرت عمر فاروق کی ہے. سیدہ صدیقہ ہیں. ذہن میں خیال یہ تھا دل میں کہ میرے بابا. بولے تو سوچ رہی تیرے بابا. اب دل کی بات تو پڑھتے نہیں میرے سرکار. تو اداس ہو گئی یہ سوچتی کہ میرے بابا کی نیکی ہے. بولے تیرے بابا کی غار ثور کی نیکی، ایک نیکی سیدنا عمر فاروق کی اتنی نیکیوں کے برابر بھی نہیں. اور ساری زندگی میرے فاروق کہتے تھے یا سیدنا امیر المومنین اپنی نیکی وہ ایک مجھے دے دو، ساری نیکی میری لے لو. تو کمال ہے نا. اللہ اکبر. کیا تھا؟ جلوہ مصطفیٰ. حضور کا دیدار کرتے رہے 3 دن تک. کیوں؟ کہ رخ مصطفیٰ وہ ہے آئینہ جو محبتوں کا نصاب ہے. ارے یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں. بولو سلو علیہ بابا سے بلند سلو. یہ عشق کے نقطے سنا رہا ہوں میں آپ کو. اگر میں واقعہ سناؤں تو پچھلے سال ہم نے 3 جمعے کیے تھے صدیق اکبر پہ. تو میں اگر صرف آپ کو نقطے بنا رہا ہوں، اگر یہ واقعہ سنانے بیٹھے ہوں میں سارے، تو یقینی طور پر جمعہ نکل جائے. میرے دوستوں بزرگوں دیکھو نا عشق کی ہے نا. یہ میرے نبی پہ عشق کیا ہے. نبی علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا. وہ جو بلال والا واقعہ کیا ہے، حضور آتے دیکھتے تو سیدنا بلال کوئلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، زبان پہ کوئلے رکھے جا رہے ہیں، لوہے سے مارا جا رہا ہے. اتنی تکلیف، خون خان. نماز سے گزرتے سرکار اور سرکار کے آنسو نکلتے جاتے. سیدنا صدیق اکبر دیکھتے سرکار کے چہرے کو، دیکھ ہی رہتے نا یہ اداس. اب پوچھا نہیں ہے، فوراً نکلا اور سودا کیا. اور جب سودا کر کے سرکار کے سامنے آزاد کر کے بلال کو لانا، حضور کی خوشی کا انتہار آ رہی. سینے سے لگایا تو سینہ حضرت بلال کو، اور دیکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر. صدیق تو نے آج مجھے جیت لیا، میرا بھی نام سودے میں شامل کر لے. صدیق اکبر نے یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ کا ہی ہے، میرا اپنا کیا ہے، سب کچھ میرا مال آپ کا ہی ہے. آپ کی دوسری خواہش یہی ہے کہ مال میرا ہو اور خرچ سرکار علیہ السلام فرمائیں. تو سرکار نے فرمایا ہے صدیق سب کا احسان اتار دیا میں نے، لیکن تیرا احسان میں نہیں اتار سکتا. تیرا احسان اللہ رب العالمین حشر میں اتارے گا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر. یعنی مال کیسا دیکھیں نا. مال کیا کسی برادر اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، لٹایا راہ حق میں گھر، لٹایا راہ حق میں گھر کا گھر، ایسی محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. سب کہو نا صدیق. وقت نہیں ہے میں روایت سناؤں تو اتنی آواز تیز سے کہو گے کہ شکاگو میں دیوان والے بھی سن لیں گے.
اگر میں نے روایت سنا دی تو، لیکن وقت نہیں ہے میرا، میں وقت دیکھتے ہوئے چلتا ہوں. یہ آج تو مجھے موقع ہے کہ 15 منٹ زیادہ کروں، پچھلی کسر تو پوری کروں نا، لیکن تم لوگ تو نہیں جانو گے. تم بولو نہیں اس ٹائم پہ، تو اس لیے بول رہا ہوں کہ کہو صدیق اکبر کا، صدیق کے بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر. عشق کی بات چل رہی ہے نا، ایک اور عشق کی بات ڈاکٹر اقبال کے قلم سے سناؤں تمہیں. اللہ اکبر. جب ایک غزوہ تبوک کے اندر اعلان ہوا نا کوئی ہے اسلام کے لیے مال دینے والا، تو آپ نے مختصر تفصیل سارا مال لے کر آ گئے. لٹایا نا، لٹایا گھر کا گھر. دیکھو پھر تو صدیق بنا نا کہ اللہ کا بھی سلام آ رہا اس موقع پر. سب کچھ سوئی تک اللہ کی راہ میں ڈال دی، اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے تن کے وہ بھی ڈال دیے، اور ٹاٹ کا جوڑا پہن کر اور گٹھلی کھجور کی اس کے بٹن بنا کے تشریف لا رہے. حال ہی عجیب سا تھا. سب دیکھ کے دیکھا عجیب. سرکار مسکرائے، بولے واہ صدیق یہ کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ بس آپ نے اعلان کیا. صدیق قربان. بولے گھر میں کچھ چھوڑا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پوچھ رہے گھر میں کچھ چھوڑا؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ نہ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. آہا کیا مفسروں نے کلام کیا کہ یا صدیق اکبر یہ تو کون سا عقیدہ بیان کر رہا ہے؟ اس پر تو سارا جھگڑا ہے. غیر مقلد سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. یہ تیری حدیث تو سیاہ میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے. کیا سمجھ کے عقل کے گھوڑے نہیں کہ اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ تو مسجد نبوی میں موجود ہیں، آپ میرے گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صدیق اکبر نے یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں ہیں نا، پھر مجھے کیا پرواہ ہے، پھر مجھے کیا پرواہ ہے. اور یہ سرکار کی حدیث پاک ہے، یہ بھی سیاہ کی متفقن علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو کیا کرو؟ سلام. ٹھیک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے نا، کوئی اعتراض کرنے والا تو کھڑا ہو جائے، میں اس کو سند کے ساتھ دکھاؤں. سرکار علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو اس کو کر رہے جو موجود ہو، تو میرے گھر میں تو کوئی نہیں، میں تو اکیلا رہتا ہوں. حضور نے کہا تو اکیلا کیسے رہتا؟ تیرے گھر میں میں نہیں ہوتا ہوں. ہائے ہائے، میرے محبوب آقا ہر ایک کے گھر میں رہتے ہیں. جب گھر میں جاؤ کوئی نہ ہو تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب کہو الصلاۃ والسلام علیک. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صدیق اکبر نے جو فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں ہیں نا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عشق کی آخر ایک واقعہ آپ سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں ہم. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عشق کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ راضی جس سے ہو، جس کے عشق سے اللہ راضی ہو، اس کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر. انگوٹھی ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیدنا صدیق اکبر کو دی، وہ فرمایا اس پہ نام کھدوا کے آؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لکھوا کے آ جاؤ، لکھوا کے آ جاؤ. صدیق اکبر نے انگوٹھی لی. راستے میں جا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ جنت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں اللہ کا نام لکھوں تو محمد کا سرکار کا نام تو ساتھ آنا چاہیے نا، جبھی تو انگوٹھی میں رنگ آئے گا. یہ اپنے دل میں سوچ کر سو بلا بھائی اللہ کے ساتھ نام کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دینا. اور انگوٹھی اس نے بنائی، ان کو دے دی. انہوں نے دیکھی نہیں، آ کر سرکار علیہ السلام کو فرمایا یہ لی. سرکار نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے صدیق، یہ کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں، میں نے کہا صرف اللہ کا نام تجھے انگوٹھی پہ لکھنا ہے، تو نے میرا نام کیسے لکھا؟ تو پھر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں سوچ رہا تھا میں کیسے چھوڑ دوں، جہاں اللہ نہیں چھوڑتا اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ، کلمے میں نہیں چھوڑتا، اذانوں میں نہیں چھوڑتا، نمازوں میں نہیں چھوڑتا، تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ سرکار کا نام بھی. بولو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو نے نیچے اپنا نام کیوں لکھا دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو یا رسول اللہ واللہ میں نے نہیں لکھا. میں یہ باتیں ہو رہی، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج صدیق اکبر کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ راضی ہو گیا. بولے کیا؟ بولے اس نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام بھی آنا چاہیے. تو میں نے کہا جب اس نے اتنا سوچا ہے
تو جا جبریل اب میرے اور میرے محبوب کے نام کے نیچے صدیق اکبر کا نام بھی لکھ دے. یہ اللہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم. ایسی فضیلت والے میرے دوستو, ایسی شان والے سیدنا صدیق اکبر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں میرے دوستو. اور اللہ نے تو ثابت کر دیا نا, میں نے کہا نا آپ دیکھیں نا مرکز کے اندر قیامت تک آپ دیکھتے رہیں گے ان دونوں کو. قیامت تک جو بھی امت گئی, السلام علیکہ یا سیدنا صدیق اکبر کہنا ہی پڑے گا بھائی. یہ نہیں کہنا تو دوسری راہ سے چلا جا. بہت سے لوگ نہیں جاتے, نہ جا بھائی, تجھے سرکار ہی نہیں بلاتے. ہم کہتے تو جا نہ جا, تیرے جانے سے تو کوئی اتنی بڑی فضیلت والا عالم فاضل ہے کیا؟ تو تیرے پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تو نہ جائے تو ہمارے لیے تو کیا ہے, خاک بھی نہیں, خاک سے بھی بدتر ہے تو. میرے دوستوں تو مقصد کیا تھا میرے دوستوں بزرگوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کچھ میں نے بیان کیے, وقت مناسبت سے. آخر میں یہ ہے وصیت, آخری وقت ہے. اب دیکھو عشق کی ایک اور بات بھی دیکھیں نا آپ. سرکار علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید 17 برس کے نوجوان تھے, ان کو سپہ سالار ایک جنگ کے لیے مقرر کیا کہ تم لڑو گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد جب خلافت سنبھالی تو سب نے کہنا, صحابہ نے کہنا شروع کر دیا, تو بچے ہیں, اتنی بڑی جنگ ان سے بہت مشکل ہے, وہ تو گھا کے تجربہ کار, آپ سپہ سالار چینج کر دیں. آپ نے کہا کیسی بات کر رہے ہو, جس کو نبی نے مقرر کر دیا وہ صدیق اکبر کی مجال ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر دے. اڑ گئے. بات آپ سمجھتے ہیں, مشاورت میں بڑا معاملہ ہوتا ہے. اڑ گئے, بولو دیکھو یہ ہو جائے, بولو کچھ بھی ہو جائے. اب آپ نے کرا کیا دیکھو, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا تو بیٹھ اونٹ پر اور کمان کر, اور میں تیری مہار پکڑ کر تجھے مدینے کے باہر چھوڑنے جاؤں گا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں امیر المومنین آپ, امیر المومنین آپ. بولے نہیں, تو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے. اور اس کو چھوڑنے تک گئے. دیکھا آپ نے, اور عشق کیا, وصیت آخری وقت. آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین 2 جوڑے یعنی کفن کے لیے لٹھے کے منگوائے اور آپ کے پاس لائیں. بولا آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو پتہ ہے میں تو جانے والا ہی ہوں, یہ تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جوڑے لا. یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضمات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دنیا سے گئے تو ایک دھیلا تک نہیں تھا. ایک دھیلا, امیر المومنین, وہ 26 لاکھ مربع میل کا مالک امیر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق, ایک دھیلا تک نہیں. آپ نے فرمایا تو نے یہ کفن دے کر غریبوں کا حق مار دیا. بولے کیوں؟ یہ کفن ایسا کر کسی غریب حقدار کو دے دے, وہ کپڑے بنائے گا, وہ تن پہ پہنے گی, اللہ راضی ہوگا. اور میرے یہ کپڑے ہیں نا, بس یہی میرے کفن بنا کر دیں. اور نبی علیہ السلام کی چارپائی مبارک پر ہی آپ کو دفنایا گیا. اللہ, اور آپ نے وصیت کی مولا علی سے, آج بھی موجود ہے مشکات شریف میں, اور مولا علی ہی راوی ہیں. مولا علی بے شمار راوی ہیں خالصتاً. مولا علی سے فرمایا اے علی ایک کام کرنا, میری لاشا تیار ہو جائے, میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو اٹھا کر لے جانا نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر مزار کے, اور باہر سے آپ صدا لگانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے پاس دفن ہو, کیا آپ اجازت دیتے ہو؟ تو یا علی اگر اندر سے آواز آئے, ایمان دیکھو, ایمان قبر والوں سے پر ایمان دیکھو صدیق اکبر کا. صدیق اکبر نہیں ہے یہ, الحمدللہ پوری تاریخ ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. آپ دیکھ لو, کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک جب بھی بیان. آپ نے کہا اندر سے آواز آئے کہ اس کو اندر دفنا دو تو دفنا دینا, ورنہ جنت البقیع اتنی بھری پڑی ہے. سیاہ کی حدیث ہے, مشہور حدیثوں میں امام صاحب مشکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لائے اور سند کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ. آپ نے فرمایا مولا علی نے جب صدا لگائی, اندر سے دروازہ کھلا, اندر سے آواز آئی ادخلو حبیبی الحبیب, ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دو. ورنہ تو پوچھو ان سے تو دفن کیسے ہوئے. حضرت عمر نے تو اجازت دی تھی نا ام المؤمنین عائشہ سے, تو سیدہ صدیقہ اکبر کی کوئی وصیت کوئی لیا اور روایت کہ وہ کسی نے بولا ہو کہ نہیں ہم وہاں دفنائیں گے, یہ آپ کی وصیت آج بھی موجود ہے. کیوں نہ ہو میرے دوستو بزرگوں, اس لیے کہ عشق نبی لب لباب. لفظ آخری یہ ہے, حضور کا عشق ایسا تھا. سیدنا صدیق اکبر اماموں کے امام, اعلیٰ حضرت سے پوچھو سیدنا صدیق اکبر کا عشق, امام دوسرے جتنے امام گزرے ہیں اللہ, امام جامی سے پوچھو کہ کیا صدیق اکبر تھے, وہ انہوں نے بیان کی اپنی کتابوں میں. کیا فرماتے ہیں, ایک پنجابی شاعر, 2 شعر پڑھ دوں اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم. وہ کیا کہتا ہے, اللہ اکبر, بڑی محبت سے درود پاک. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ واہ واہ.
کچھ تے حیاتی دا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ زندگی، یعنی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے. کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا معیار رکھو. کیا؟ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب. اور اے ہو یار غار دی دل دی تمنا سی. کیا تمنا تھی صدیق اکبر کی؟ سنو یار. آئے. اور اے ہو یار غار دی دل دی تمنا سی. کیا؟ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے. یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آخری وقت، آخری منٹ، آخری سیکنڈ، پتہ نہیں قبول اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے گا اگر تم نے سبحان اللہ کہا اور تم نے ساتھ کہا آمین تو بیڑا پار ہے. کہ جدو آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانو، آئے ہے سرکار یاد کرتے ہیں نا غلاموں کو، اعمال تمہارے پیش ہوتے ہیں نا تو حضور یاد کرتے ہیں اے اللہ اس گناہ گار کو بخشش فرما. تو کیا فرما رہا شاعر کہ آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانو، میں نہیں، آپ سمجھو. آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانو، سانو بھی مینو بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، میرا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول خلیفہ. یہ میں نہیں کہتا، کبھی زندگی رہی جمعہ آیا تو میں بتاؤں گا. مولا علی کی ایک نہیں کم سے کم 40 سے زیادہ روایتیں آپ کو یہاں پیش کروں گا کہ مولا علی نے فرمایا اول خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، ہر کام میں اول سیدنا صدیق اکبر. بڑے بڑے اماموں نے پورا اس پر لکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کے ادب کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے جاری ساری فرمائے.